اللہ کے رسول نے فرمایا آگے اس سے ایک اور سخت حال آ سکتا ہے جو آخری حال ہے، اس کے بعد اور کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دجال سے بھی بچ گئے تو ایک اور حال آئے گا، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، وہ انجام ہے۔ دنیا کا ایک آغاز تھا، وہ ایک دنیا کا انجام ہے۔ اب اس ساعہ قیامت آ جائے گی، جس قیامت کا انتظار ہو رہا ہے وہ قیامت آ جائے گی، کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ دنیا جی رہنے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا اجڑنے کے لیے بنی ہے۔ یہ کائنات کا نظام یہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نظام ختم ہونے کے لیے، اجڑنے کے لیے ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اذا الارض مدت، اس زمین کو ربر کی طرح سے کھینچ دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمینوں میں زلزلے پڑ جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک ہونے والا واقعہ ہے جو ضرور ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے ہونے کو کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ قیامت کا دن ہے، وہ خافضۃ رافعہ، کہ اچانک اوپر سے نیچے کسی کو گرائے گا اور کسی کو نیچے سے اوپر اٹھائے گا۔ سوسائٹی اور معاشرے سماج میں جو بہت معزز، بہت باعزت، بہت مکرم سمجھے جاتے تھے، وہ قیامت کے دن اچانک اوپر عزتوں سے نیچے ذلتوں کے گڑھے میں گریں گے۔ وہ فقیر، معمولی، وہ جن کے کپڑوں پر پیوند ہوتا تھا، جو پرانے کپڑے پھٹے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جن کے ماتھوں پر سجدے کا نشان تھا، دنیا ان کو حقیر و فقیر سمجھتی تھی، لیکن رافعہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے، موتیوں کے ممبروں پر ان کو ٹہرائیں گے، ان کو عرش کا سایہ دیں گے، اور وہ گویا دنیا کے نہیں آخرت کے سب سے معزز انسان ہوں گے۔ ان کی عزت اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کرامت وہ الگ ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، اور اس قیامت کے آنے میں بہت ساری باتیں بتا دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک آئے گی قیامت، اس کے ساری علامات، ساری نشانیاں نمودار ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی انسان غافل رہے گا کہ اچانک قیامت آئے گی۔ قیامت اچانک، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کپڑے کی دکان میں پہنچے گا، کپڑے کی دکان میں پہنچ کر وہ کہے گا، مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک شرٹ پیس دے دو۔ سامنے والا تھان نکالے گا، تھان نکال کر وہ ٹیپ سے اسکیل سے ماپنا شروع کرے گا، اور ناپ کر اپنے ہاتھ میں قینچی لے کے کپڑا کاٹنا شروع کرے گا۔ اور یہ جس نے آرڈر دیا اس نے اپنے جیب سے پرس نکالا، پرس سے پیسے نکال کر یہ پیسے گن رہا ہے اور وہ کپڑا کاٹ رہا ہے۔ اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہوگا، اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے قینچی اور کپڑا نیچے گرے گا، اس کے ہاتھ سے پرس و پیسے نیچے گریں گے، اور پھر پوری دنیا میں قیامت برپا ہو چکی ہوگی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو دیکھو گے، یوم تری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ لوگ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا چلتا ہے، کہ وہ چل نہیں رہے، ڈل رہے ہیں، کبھی ادھر وہ ڈلتے ہوئے چل رہے ہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید نشہ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نشہ نہیں کیا ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو آسمان پھٹا، یہ جو زمین پھٹی، یہ سورج و چاند جو پھٹے،
اور ستارے جو گرنے لگے اور پہاڑ جو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگے، اس کو دیکھ کر انسان کا دماغ معاف ہو چکا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے الگ کر کے پھینک دیں گی، اور گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بچے نکل جائیں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت ہے، آنے والی ہے، قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ افسانے نہیں ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہوں، اور ہم سن کر تبصرے کا ایک جملہ اور تجزیے کا ایک جملہ بتا دیں بہت اچھا تھا، بیان بہت اچھا تھا، بات بہت اچھی تھی۔ یہ دو چار جملوں کے لیے نہیں ہیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ رکو، سنبھلو، زندگی بناؤ، کہاں تک بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ایک صحابہ کا زمانہ تھا، ایک صحابہ کے جذبے تھے اور ایک ہمارے جذبے ہیں۔ ہمارے جذبے اور صحابہ کے جذبوں میں فرق محسوس کرو، اپنی زندگی کے اس فرق کو محسوس کر کے زندگی کے فیصلے کرو۔ صحابہ کہتے تھے ان ہممنا الآخرہ، ہمارے دل کے اندر آخرت بیٹھی ہوئی ہے، ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی ہمیں رشتہ نہیں ہے، دنیا کو ہم گزرگاہ سمجھتے ہیں، گزر جانے کی جگہ سمجھتے ہیں، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، یہاں سے آخرت کا توشہ لے کے جانا ہے۔ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں ان ہممنا الآخرہ، ہماری ہمتیں، نیتیں، ارادے، عزائم اور ہمارے جذبے اور ہمارے حوصلے اور ہمیں جو کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ میں آپ ہم سب اگر ذرا اپنے اندر کے دلوں کی ارمانوں کو دیکھیں، دلوں میں بیٹھے ہوئے جذبوں کو دیکھیں، اندر جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو دیکھیں، سکیمیں، پلاننگ جو ہم نے کی ہے، جو پلاننگ ہم نے کی ہے اس کے لیے 60 سال 70 سال کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں ہمارے پلان اور ہماری اسکیمیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، اس کے لیے تو 1000 سال کی زندگی بھی شاید کافی نہیں ہوگی۔ جتنے لمبے منصوبے اور جتنی لمبی لمبی امیدیں ہم لگائے ہوئے ہیں، یہ حالات انسان کو یہ ہلکا سا دھچکا دیتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کراتے ہیں، اللہ کی طرف موڑنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے رخ کو موڑنا چاہیے، اور حالات کے باوجود انسان اپنے رخ کو موڑنے کا فیصلہ نہ کرے، زندگی کے اندر عبرت نہ حاصل کرے، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے نہ کرے، تو پھر کوئی حال اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتایا اور سمجھایا کہ بادر الاعمال، اعمال میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جس حکم میں انسان غفلت نہیں برت سکتا۔ نماز غفلت کی چیز نہیں ہے کہ آدمی نماز میں غفلت برتے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، صبح سے شام تک کتنا دنیا بولی جاتی ہے۔ آدمی اگر صرف اپنے بول کا حساب کرے کہ میں دنیا کتنا بولتا ہوں اور اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کا نام کتنا لیتا ہوں، یہ جو روپیہ، پیسہ، مال کی تعریف، اپنا سامان بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے چیز کی تعریف، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ سب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا ہر بول اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کے بول بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کا نام جو میں زندگی میں لیتا ہوں، 24 گھنٹے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، وہ بھی لیا جاتا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے۔ زندگی جینا، بنانا، سنوارنا اور سنگھارنا جتنا ہے اس سے اور آگے بڑھانا اور آگے ترقی کرنا، یہ میں کتنا بولتا ہوں۔ مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے،
ये जो कुछ बनाया वो छूट जाएगा, वो धरा रह जाएगा, वो यहीं रह जाएगा, मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये भी मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? ये दुनिया जिंदगी में दिन भर में बनाना है, तरक्की करना है, कमाया है, लेकिन ये जितना कमाया वो तो बहुत कम है। समझाने के लिए, दिल को समझाने के लिए कुछ नेक लोगों की मजलिस मिल जाए, अच्छे लोगों की सोहबत मिल जाए, तो बोलने के लिए ये भी कह लेते हैं कि लोगों पर खर्च भी करना है, जरूरतमंदों की मदद भी करना है। दुनिया हम इसलिए नहीं कमा रहे कि अपने ऊपर खर्च करें, दुनिया लोगों पर खर्च करने, जरूरतमंदों की मदद के लिए कमा रहे हैं। ये सब जी दिल के बहलाने के लिए ये सब जुमले हैं जो हमें कहे हमारे जुबान से निकलते और खुद गोया अपने दिल को हम बहला लेते हैं। लेकिन जरा सोचना ये है कि जितना दुनिया बोल रहा हूं उतना मौत को भी बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन में 25 मरतबा मौत को याद करेगा, उस दिन अगर उसका इंतकाल हो गया तो दुनिया से शहीद जाएगा, शहीद बन के मरेगा। ये दिन में 25 मरतबा मौत को याद करे। मरना है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर सकता हूं, अगर मर गया इसी हाल में मर जाऊंगा। ये जो जी अनफिनिश्ड बिल्डिंग है, ये मेरा जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, ये ऐसा ही रह जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा जनाजा उठा लिया जाएगा, मेरा सब कुछ तकसीम हो जाएगा। ये भी कभी बोलना चाहिए ताकि आदमी को एहसास हो कि मरने वाला हो, इसलिए मौत की तैयारी करना चाहिए। मुझे जिंदगी का रुख बदलना चाहिए, मैं दुनिया की तरफ चेहरा करके आगे बढ़ रहा हूं, मुझे अपना किबला आखिरत की तरफ बदलना चाहिए, मेरा रुख आखिरत की तरफ बदलना चाहिए। यही आवाज अल्लाह भी लगा रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सारिउ इला मगफिरति मिर रब्बिकुम, तुम अपने रुख को अल्लाह की बख्शिश की तरफ मोड़ लो। आमल वो करो जिन आमल के करने से अल्लाह की बख्शिश मिलती है, अल्लाह की तरफ से माफी मिलती है, और अल्लाह की जन्नत जिन आमल से मिलती है उन आमल की तरफ। और फिर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, खुद अल्लाह जल्ले शानो फरमाते हैं, फफिर्रू इलल्लाह, बहुत दौड़ लगाई दुनिया की तरफ, बहुत दौड़ लगाई असबाब की तरफ, बहुत दौड़ चुके हो पैसे की तरफ, रुपए की तरफ, माल की तरफ। अल्लाह ताला आवाज लगा रहे, जरा दिल के कानों से हम अल्लाह की इस पुकार को सुने कि फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो और अपने रुख को मोड़ो और अल्लाह की तरफ दौड़ना शुरू करो। तो बुजुर्गों, अर्ज यही करना है कि जिंदगी हालात से गुजरती है और हाल हमारे ऊपर नहीं आया तो अल्लाह ने हमें आफियत दी है, अल्लाह ने हमें आफियत से नवाजा है, लेकिन अतराफ होने वाले हालात, ये हालात हमें सबक देते हैं, हमें नसीहत देते हैं और हमें गोया इबरत का एक ताजियाना लगाते हैं कि हम भी संभलें, जिंदगी में रुकें, अपने आप के बारे में सोचें, अपनी आखिरत की फिक्र करें, मौत का यकीन करें, बदलते हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको और पूरी